تو इस चैप्टर की शुरुआत में हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सब लोग ग्रुप नहीं बने थे और प्रोफेसर जी अपने स्टूडेंट को लेक्चर में बता रहे थे कि तुम लोगों का असाइनमेंट अब स्टार्ट होने को है और तुम लोगों को अब ग्रुप में बैठना होगा। जहाँ पर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को बताता है कि मुझे यकीन है तुम सब लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट अब शुरू हो रहा है और तुम सब लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा आज ही। इस प्रोजेक्ट में तुम लोगों को बस इतना करना है कि इस कैंपस से बाहर जाना है और वहाँ पर इस जंगल जूस स्प्रे को लेकर वापस आना होगा। यही तुम्हारा मेन मोटिव होगा। सू चैन भी थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि जंगल जूस हमें ये करना होगा इस असाइनमेंट में। तो हमारा असाइनमेंट ये है कि हमें जंगल जूस स्प्रे को वापस लाना है बाहर जिस जिस जगह पे भी हमको ये मिला। ये तो अजीब है थोड़ा। प्रोफेसर रिमोट को अपने हाथ में लेकर बोलता है कि हाँ तो तुमको बस जंगल जूस स्प्रे को वापस लाना है क्योंकि इसके ये असरात जो है अब काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ये बोलकर स्क्रीन पर कुछ वीडियोस प्ले करता है जहाँ बहुत सारे लड़के इंसेक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। उनकी हाफ बॉडी इंसेक्ट की थी और हाफ ह्यूमन की, यानी कि वो इंसेक्ट की एबिलिटीज़ को भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते थे। लेकिन मसला ये था कि कुछ अच्छे के लिए करते थे, कुछ बुरे के लिए, और कुछ डरते थे और छुप के रहते थे। और प्रोफेसर और समझाते हुए बोलते हैं कि बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी, अब ये सिर्फ आम घरों में नहीं इस्तेमाल होता, ये प्रोडक्ट जंगल जूस का जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल होने लगा है, जिसकी वजह से इन केसेस में इजाफा हो रहा है। तो हमको बस सिंपली इस जंगल जूस स्प्रे का प्रोडक्ट जहाँ भी मिले उसको वापस लेके आना है। हमें ये नहीं पता ये किसने बनाया है या कहाँ से आया है, लेकिन हमें इतना पता है कि जिस कंपनी ने इसको बनाया था वो एक छोटी सी कंपनी थी। वो बैंकरप्ट हो गई है तो इस बारे में हम और कुछ नहीं कर सकते। और उस कंपनी का नाम था नेचुरल लाइफ। और माहिरीन ये भी बताते हैं कि इसके पीछे कुछ बड़ी कंपनियों का हाथ था, लेकिन उनके बारे में हमें अभी कुछ बातें मालूम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और जो ये नेचुरल लाइफ कंपनी थी ये गैंगवॉन प्रोविंस में थी। तो वहाँ के शहरी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस जंगल जूस स्प्रे की वजह से। और ये अब और एरियो में भी फैल रहा है तेज़ी से, तो हमें इसे रोकना होगा। जिस बात को सुनकर सूचन चौंक रह जाता है और बोलता है कि हाँ तो यही वजह थी, यही वजह थी कि मैं छुपने में कामयाब रहा था, क्योंकि ये उस वक्त इतना बड़ा मामला नहीं बना था कि पूरी दुनिया में इसको जांच किया जाए। प्रोफेसर और बताते हैं कि हमारे लिए अभी के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अगर सिंड्रेला लिक्विड और बनाना है तो उसके लिए हमें ये जंगल जूस स्प्रे चाहिए। और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि हम इस जंगल जूस को वापस लाएं, जितना हो सके या जितना हमारे हाथ आए। और वैसे भी ये असाइनमेंट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टेस्ट भी होगा कि तुम कितने काबिल हो किसी चीज़ को ढूंढने में और वापस लाने में। इससे तुम्हारी इन एबिलिटियों का भी पता चल जाएगा। तो इस वीक तुम्हारा यही मिशन है कि तुम्हें जाना है और जंगल जूस स्प्रे को वापस लाना है। अगर तुम्हारे पूरी टीम में एक ने भी जंगल जूस स्प्रे का एक बोतल भी लाया तो पूरी इंटायर टीम को A+ रैंक दे दिया जाएगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होगा। कोई तो बोलता है कि वो भी दुकानों में बेच भी नहीं रहा क्योंकि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। कोई बोलता है कि अगर हमें मिल भी गया और वो बोतल खाली हुई तो। सारे आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे। सुचेन भी इसी के बारे में सोच रहा था। वो बोलता है A+ तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। फिर प्रोफेसर जी बोलते हैं तो ठीक है, चलो अपने ग्रुप में बढ़ जाओ और जाओ ढूंढने के लिए। फिर हमको गैंगवांग प्रोविंस दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोलता है कि क्या ये ठीक होगा उस स्कॉर्पियन गर्ल और हांजो के लिए कि वो हमसे अलग होकर ढूंढे। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि ये ठीक होगा क्योंकि हम अलग अलग ढूंढेंगे तो शायद क्या पता हमको जल्दी ही मिल जाए कुछ। जिस पर सूचन बोलता है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं बहुत वक्त से बाहर नहीं आया और मैंने अपने विंग्स को भी छुपाया हुआ है। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि इन बातों को छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उस जंगल जूस स्प्रे को कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पहले जितनी जगहें मालूम थी या हमारा शक था हमने उन सब जगहों पर ढूंढ लिया है। जिस पर सूचन बहुत खुश होकर बोलता है कि हुर्रा A+, अभी तो हम A+ ले ही लेंगे क्योंकि मुझे एक जगह मालूम है। इसको देखकर एंटीना गर्ल भी कंफ्यूज थी कि इसको अब क्या मालूम हो गया।
اور پھر اس اینٹینا گل کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے کہ مجھ پر یقین کرو، مجھے ایک جگہ معلوم ہے جہاں ہمیں یہ جنگل جوس مل سکتا ہے۔ سوچن اس اینٹ گل کو ایک ویلا کے پاس لے آ کر بولتا ہے کہ یہ جگہ، اس جگہ پہ ہمیں مل سکتا ہے، آ جاؤ۔ اور بہت خوش ہو کر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر بولتا ہے یہ رہا، یہ ہاں ہم آ گئے۔ اور پھر کچھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا یہاں کسی نے چوری کی ہے، کیونکہ سارا سامان بکھرا پڑا ہوا تھا۔ یہ میری گھر کی حالت ایسے کس نے کی؟ جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ کیا تمہارے گھر سے چوری کر دیا کسی نے؟ اور پھر جلدی سے جا کر ایک جگہ دیکھنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے یہاں رکھا تھا، شاید وہ یہیں پر ہوگا جنگل جوس۔ دیکھتا ہے کچھ دیر لیکن اسے وہاں کچھ نہیں ملتا، اور پھر بہت فرسٹریشن میں بولتا ہے کہ میرا جنگل جوس، میرا اے پلس کہاں چلا گیا؟ ابھی یہاں سے کس نے چرایا؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ چلو اب اتنا بھی فرسٹریٹ مت ہو، ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر یہاں نہیں ہے تو۔ جس پر سوچن کو کچھ یاد آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ رکو، کیا ہم تمہارے گھر جا سکتے ہیں؟ تم نے بھی تو یہ اسپرے یوز کیا تھا، تو تمہارے پاس بھی تو ہوگا نا۔ جس بات کو سن کر وہ اینٹینا گل ایک سیریس سا فیس بنا کر بولتی ہے کہ نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہمیں بس یہاں سٹی میں دیکھنا چاہیے، یہ بول کر چلی جاتی ہے۔ سوچن بھی بولتا ہے ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جانے لگتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا میں نے کچھ غلط کہا۔ اگلے سین میں ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے تھے جنگل جوس کو، وہاں بھی ان کو کچھ نہیں ملتا، پھر جا کر شاپس میں جا کے دیکھتے ہیں لیکن وہاں سے بھی ان کو کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ وہ کہیں اور جنگل جوس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہاتھ میں ان کے کچھ نہیں آتا۔ آخر میں وہ دونوں بہت فرسٹریٹ ہو کر ایک اور جنگل جوس دکھنے جیسی کو اٹھا کر چیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہاں سے بھی ناکام ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ کر بولتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہیں بھی دیکھ لیں، ہمیں ایک سنگل ٹریس بھی نہیں ملا ابھی تک، یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ اور جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے اتنا مشکل تھا، تو اسی لیے یہ سنڈریلا لیکوڈ بنانے میں اتنی مشکلیں ہوتی ہے اور یہ اتنا کم ہے ہمارے پاس، تو اسی لیے ہم ہر کسی کو یہ سنڈریلا نہیں دے سکتے۔ پھر سوچن گھبراتے ہوئے سوچتا ہے کہ وہ کون کمینہ تھا جس نے میرے گھر سے یہ چرایا، اگر یہ سب اسی ریٹ سے چلتا رہا تو میں ایئر ایگ نہیں لا پاؤں گا۔ جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ سوچن تو آخر تم اس کام میں اتنے فوکسڈ کیوں ہو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آخر تم اپنے ونگ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اور کیوں چھٹکارا پانا چاہتے ہو ان سے؟ جس بات کو سن کر سوچن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا اور بولتا ہے یہ اس لیے، تو پھر وہ اینٹینا گل خود ہی بولتی ہے کیونکہ یہ سب تمہاری اس گرل فرینڈ کی ہی وجہ سے ہے نا، جس کو تم نے تھیٹر میں بچایا تھا۔ اس بات کو سن کر سوچن جو پی رہا تھا اگل دیتا ہے وہیں منہ سے، اور اپنا منہ پکڑ کر بولتا ہے کیا تم کس بارے میں؟ ویسے بھی منہ ہی میری گرل فرینڈ کہہ کر رک جاتا ہے اور پھر موہی کے بارے میں سوچ کر بولتا ہے کہ نہیں، وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ سوچن بولتا ہے کہ مجھے میری کالج لائف واپس چاہیے، مجھے موہی واپس چاہیے، مجھے اپنی نارمل زندگی واپس چاہیے، مجھے وہ سب کچھ واپس چاہیے جو پہلے میرا تھا۔ یہاں تک کہ اگر میں سوچوں کہ اس نے مجھے اپنے سے دور کیا اور مجھے مونسٹر بھی کہا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک بری لڑکی ہے۔ اس کو آلموسٹ اس مینٹس مین نے مار ہی دیا تھا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں سے نفرت ہی کرے گی کیونکہ ہم میں سے ہی ایک نے اس کو مارنے کی کوشش جو کی تھی۔ سوچن کی یہ باتیں سن کر وہ اینٹینا گل بھی تھوڑی خوش ہو کر بولتی ہے کہ خود کو دیکھو، تم ایسے دکھا رہے ہو جیسے کہ تم بہت بڑے اسٹرونگ آدمی ہو، ویسے اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو۔ جس پر سوچن بولتا ہے تو تھینک یو تمہارا میرے لیے آنے کے لیے اور میری مدد کرنے کے لیے۔ جس بات کو اچانک سن کر اینٹینا گل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ وہ اینٹینا گل شرماتے ہوئے بولتی ہے کہ اگر اس دن میں نے تمہیں اس بلڈنگ پر نہیں دیکھا ہوتا شاید میرے پاس کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، تمہارا شکریہ مجھے ایک پرپس دینے کے لیے۔ جس بات کو سن کر سوچن بھی بولتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ہی بات کروں گا لیکن یہ ٹھیک ہے کہ تم نے بھی کچھ بول ہی دیا۔ وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ جب شروع میں تم نے ہمیں جوائن کیا تھا تو تمہیں بہت ڈاؤٹ تھے ہم پر، اور اب دیکھو کیا اب تم خوش نہیں ہو مجھے فالو کر کے؟ جس کو دیکھ کر سوچن بھی بولتا ہے ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن
मुझे इसके बारे में दोबारा सोचना होगा। सूचन एंटीना गर्ल से बोलता है कि तुम क्लास की सीआर हो ना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हें भी अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहिए क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की है और क्लास में टॉप किया हुआ है हर वक्त। जिस पर वो एंटीना गर्ल थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती। अब जो भी है यही मेरा नसीब है और मैं इसी में ही खुश हूँ। सूचन बोलता है तुम क्या बोल रही हो? लेकिन इतने में ही एंटीना गर्ल बोलती है कि तुम्हें कॉल आ रही है, जिस पर सूचन भी बोलता है कि हाँ, ये हांजो का कॉल होता है, जो सूचन से बोलता है हेलो गाइस, क्या तुम लोगों को पता है हमको क्या मिला है? जिस पर सूचन बोलता है क्या क्या मिला है तुम लोगों को? जिस पर हांजो बहुत खुश होते हुए बोलता है कि हमें कुछ स्टोरेज रूम में कुछ छोड़ा गया हुआ चेकपोर्ट मिला है, क्या तुम लोग आकर देखना चाहोगे? और ये उसी कंपनी का स्टोरेज है जिस कंपनी ने इस जंगल जूस को डिस्ट्रीब्यूट किया था हर जगह पर, जिसका नाम वो नेचुरल लाइफ वाली कंपनी। और बताता है कि अगर हमने इन जंगल जूस को वापस लेके गए तो ना ही सिर्फ हमें A+ रैंक मिलेगा बल्कि हम बहुत सिंड्रेला लिक्विड बना सकेंगे जिससे हमारा बहुत ही फ़ायदा होगा। जिस पर सूचन तो बहुत खुश होकर बोलता है क्या सही में? लेकिन हम एंटीना गर्ल को देखते हैं जो कि घबरा चुकी थी। वो एंटीना गर्ल घबरा कर बोलती है कि रुको सूचन, रुको हान जाओ। लेकिन इतने में हांजो बोल रहा मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, ये बोलकर फ़ोन काट देता है। जिस पर एंटीना गर्ल जाते हुए बोलती है कि जल्दी करो, जिस पर सूचन बोलता है कि वो कॉल नहीं उठा रहा। हेलो। एंटीना गर्ल बोलती है कि कॉल को छोड़ो, जल्दी करो, हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। और जाते हुए बोलती है कि ये असाइनमेंट इसीलिए था कि हम बेचे हुए जंगल जूस स्प्रे को वापस ला सकें, क्योंकि मिस ने पहले ही बहुत कोशिश की थी। इस कंपनी में भी जाकर देखा लेकिन वहाँ उन्हें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला जो कि बिका हुआ ना हो। सारे बिक चुके थे, एक सिंगल बोतल भी उनके हाथ नहीं आई। और अभी ये बोल रहे हैं कि इन्हें पूरा स्टोरेज मिला है, ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो इसीलिए हमें जल्दी करना होगा। जिस बात को सुनकर सूचन भी थोड़ा घबरा जाता है। क्या ये एक ट्रैप है? फिर हम दोनों को देखते हैं जिससे सूचन सूचन ने एंटीना गुल को पकड़ रखा था और उड़ते हुए आ रहा था। उस जगह पर पहुंचकर सूचन बोलता है कि ये जगह तो बहुत डरावनी है, क्या वो लोग वहाँ होंगे? और एंटीना गल आगे जाते हुए बोलती है कि इस जैसी जगह को उन्होंने आखिर ढूंढा कैसे? फिर सूचन सोचता है कि ये जगह मुझे बुरी वाइब्स दे रही है, क्या यहाँ कोई मसला है? लेकिन वो एंटीना गल आगे जाते हुए बोलती है कि जल्दी करना होगा। जिस पर सूचन अंदर जाकर बोलता है कि यहाँ देखो इस डस्ट को, ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल सही में है। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है, हमें जल्दी उन दोनों को ढूंढना होगा। सूचन बोलता है लेकिन कौन है होगा जो एक ट्रैप सेट करेगा ऐसा, वो भी हमारे लिए? और उसके पैर एक बॉक्स से टकरा जाते हैं और उस बॉक्स में बहुत सारे जंगल जूस स्प्रे थे। जिसको देखकर सूचन बोलता है ये तो जंगल जूस है और बहुत खुश हो जाता है। और वो सेंटीना गर्ल को आवाज़ देकर बोलता है कि देखो, क्या ये जंगल जूस नहीं है? देखो यहाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ट्रैप ना हो। और फिर हमको कुछ खून के धब्बे दिखाई दे जाते हैं और किसी ने उस एंटीना गर्ल को एक कट मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खून बह रहा था और वो नीचे गिरने वाली थी। और ये सब सूचन होते हुए देख रहा था अपने सामने। और सूचन एकदम सहम सा जाता है ये सब देखकर। और फिर कोई बोलता है कि क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? और फिर हम एक डेंजरस से आदमी को देखते हैं जिसका हाथ एक सेंटीपीड का था। वो बोलता है क्योंकि मैंने पा लिया है अपना शिकार। और वो एंट गर्ल घायल नीचे पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी से खून बह रहा था। हम सूचन को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद करके बोल रहा था कि मैंने पैदा होते ही अपने मॉम डैड को गुड बाय बोल दिया, लेकिन गुड बाय का मतलब से मुझे ये लगा था कि मैं शायद उनको फिर से देख सकूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर हमको एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसके साथ में सूचन बैठा हुआ था और बोलता है कि गुड बाय से मतलब ये था कि अपना ध्यान रखना। वो गुड बाय मेरे लिए सबसे मुश्किल था, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गुड बाय कहे। और फिर उस एंटीना गर्ल के बारे में सोचता है। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां वो एंटीना गर्ल नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसको देखकर सूचन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं।
یہ تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہونے والا، تمہیں اس سب کی قیمت چکانی ہوگی۔ یہ بول کر اس دوسرے ہاف ہیومن پر حملہ کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ ہاف ہیومن بولتا ہے کہ شاید تم اپنے دوست کی وجہ سے غصہ ہو گئے، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے ساتھ تم بھی یہیں مرنے والے ہو۔ یہ بول کر سوچن پر اپنے اس انسیکٹ میں کنورٹ ہوئے ہاتھ سے حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے فاسٹ اپنی طرف آتا ہوا حملہ دیکھ کر سوچن تھوڑا شوک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ڈوج کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اٹیک کے لیے، اور پنچ بنا کر اس کے جبڑے میں ایک زوردار گھوسا دے مارتا ہے، جس سے اس کا پورا جبڑا ہل جاتا ہے، اور پھر پیچھے آ کر بولتا ہے کہ آخرکار میں نے اس کے جبڑے پر ہٹ کر ہی دیا۔ لیکن اس اٹیک سے اس کو کچھ خاص فرق پڑا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا جبڑا ٹھیک کر کے بولتا ہے کہ بچے اچھی کوشش تھی، اور اٹھ جاتا ہے۔ اس کو صحیح سلامت دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا اس کا بھی وہی سکن ہے جو اس مینٹس مین کی سکن تھی؟ سوچن نے اتنی زور سے مارا تھا کہ سوچن کا اپنا ہاتھ بھی خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ وہ ہاف ہیومن کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، اب میری باری۔ یہ بول کر سوچن پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن سوچن جمپ مار کے اس حملے کو ڈوج کر دیتا ہے۔ سوچن کو اس طرح حملوں سے ڈوج کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بولتا ہے کہ تمہارے میں ڈریگن فلائی کی ایبلٹیز ہے، لیکن لگتا ہے تو نے ابھی تک کسی کا شکار نہیں کیا، اس لیے تم اتنا ویک ہو۔ یہ بات سن کر سوچن بولتا ہے کیا شکار؟ میں کیوں شکار کروں گا ان کا؟ اس پر وہ انسیکٹ بوائے بولتا ہے کہ اس کو ہم انسیکٹ بوائے ہی بولیں گے۔ انسیکٹ بوائے بولتا ہے کہ اگر تم کسی انسان کو کھاتے ہو اپنے جیسے تو تم اور طاقتور ہوتے جاتے ہو، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا؟ سوچن اس کی باتیں سن کر بولتا ہے تو یہ سالے کمینے اسی لیے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان سے ڈیل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایسا خالی اپنے دماغ میں سوچتا ہے۔ وہ انسیکٹ بوائے اپنی جیب سے لال ٹپکاتے ہوئے سوچن کو بولتا ہے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ کتنا زبردست ٹیسٹ تھا جب میں نے اپنا پہلے شکار کو کھایا تھا۔ اور دوسرے پینل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک لڑکے کو بڑی بے دردی سے کھا رہا تھا، اور سوچن کو بولتا ہے کہ یہ کھانے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی گوشت کے ٹکڑے کو ڈرگس میں لپیٹ کر کھا لیا جائے۔ اس کی ایک بائٹ لیتے ہی مجھے اچھا لگنے لگ جاتا تھا، اسی لیے میں اور کھاتا گیا کیونکہ وہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا تھا۔ لیکن پھر مجھے کچھ ریلائز ہوا ایکسٹرا آرڈنری اپنی باڈی میں، مجھے پتا چلا کہ یہ مجھے اور اسٹرانگ کر رہا ہے۔ اور سوچن کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنا سر نیچے رکھا کیونکہ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پیسے اور حیثیت سے آپ کی قدر کی جاتی تھی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس پاور ہے۔ میں ایک ایسی سوسائٹی میں پھنس کر رہ گیا تھا، لیکن پھر مجھے یہ ملا جنگل جوس، اور میں اب اس سب سے آزاد ہوں۔ اب میں اصلی طاقت کا پیچھا کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس نے اپنے اس بوس کو مار دیا ہوتا ہے جہاں وہ کام کرتا تھا، اور وہ بوس اس پر چلا رہا تھا، اس کو اس نے ٹپکا دیا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں وہ بہت ڈراونا لگ رہا تھا، اور سوچن کو بولتا ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو صرف زندہ رہنے اور سانس لینے والے انسان یا جانوروں سے لی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں اس کمزور سی جگہ میں اب نہیں رہوں گا، اور میں ان کمزوروں کو کھا کر اپنی طاقت بڑھاؤں گا۔ اور سوچتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کو بس اس فیک فیکٹری میں بیٹھے رہنا ہے، اور جتنے بھی تمہارے شکار ہیں وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے، تمہیں بس ویٹ کرنا ہے یہاں۔ مجھے سچ میں نہیں لگا تھا کہ یہ کام کرے گا، لیکن دیکھو آج تم میرے سامنے ہو۔ یہ بول کر پھر سے سوچن پر حملہ کر دیتا ہے، اور سوچن کو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ اس نے مجھے 2 اچھی میٹ جو پرووائڈ کیے ہیں تم لوگوں کی شکل میں۔ پھر وہ اپنے اس انسیکٹ ہینڈ کو دیوال میں دے مارتا ہے جہاں دھول ہو جاتی ہے تھوڑی، لیکن اس میں سے سوچن بولتا ہے کہ تم سالے کیڑے
तुम सच में एक नाली के कीड़े ही हो। जिस बात को सुनकर वो थोड़ा शॉक रह जाता है। फिर हम सूचन को देखते हैं, जिसने अपने हाथ से उसके हैंड में जो शार्प साइटें लगी थी उनको रोक दिया होता है और बोलता है कि क्या बकवास है। वो उनसे तुम ताकत लेना चाहते हो जो ज़िंदा हैं और सांस लेते हैं, इतना घटिया तुम्हारा रीज़न है। ये बोलकर उसकी जो गिरफ्त होती है उसको खोलने लग जाता है। तुम साले कीड़े, तुमने इसीलिए हुई जिन को इतना घायल किया। हुई जिन उस एंटीना गर्ल का नाम है, भूल गया तो बता दूं सब। और ये सब वो बहुत गुस्से में बोल रहा था और फिर उससे आज़ाद हो जाता है उसकी उस ग्रिप से, और उस इंसेक्ट बॉय पर हमला करते हुए बोलता है कि अगर यही रीज़न था तो आज तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। और पास पहुंचकर ज़ोर से एक मुक्का देता है, जिससे बात नहीं बनती तो एक दूसरा मुक्का देता है। तीसरे के लिए भी रेडी था, लेकिन उस इंसेक्ट बॉय ने अपने उस टेंटिकल वाले हाथ से उसका पैर पकड़कर हवा में घुमा देता है और दूर फेंक देता है। सूचन आकर उसी जगह पर गिरता है जहां वो जंगल जो स्प्रे रखे थे। सूचन जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसको देखकर वो इंसेक्ट मैन बोलता है कि तुम चाहे कितनी बार ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ। ये बोलकर सूचन पर हमला कर देता है। हमले को डोज करके सूचन उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि चाहे तुम मेरे पहुंच से दूर हो, चाहे तुम मुझसे स्ट्रोंगर हो, लेकिन तुम हो तो एक घटिया ही। इसीलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सूचन इतना बोल ही रहा था कि वो इंसेक्ट मैन उसको उठाकर दूर पटक देता है फिर से, जिस वजह से सूचन काफ़ी बुरी तरह से घायल होता है और उसके सर से खून भी बह रहा था। लेकिन उस हालत में भी सूचन बोलता है कि चाहे तुम मुझे कितनी बार ही गिरा दो, बार बार ही गिरा दो, लेकिन कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के सामने मैं कभी नहीं हार सकता। और फिर उसको सेंटीना गर्ल की बात याद आती, जहां उस सेंटीना गर्ल ने कहा था कि क्या तुमने अच्छा फैसला नहीं किया मेरे साथ आकर, अब तुम खुश रहने लगे हो। ये बात सोच सूचन अचानक अटैक करते हुए बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना स्ट्रोंग हो, मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होगा। ये बोलकर उसकी चिन में अपने मुक्के से एक ज़ोरदार शॉट देता है, लेकिन कुछ देखकर चौंक रह जाता है क्योंकि उस हिट का उस मेंटस मैन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ था। उल्टा वो इंसेक्ट मैन हंसते हुए बोलता है कि मैं ये मानता हूँ इसने थोड़ी चुटकी काटने जैसा दर्द किया है। जिसको देखकर सूचन बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में होता है और सोचता है क्या मुसीबत है, मेरा एक सिंगल वार भी उसको डैमेज नहीं कर पा रहा, आखिर मैं करूं तो क्या ऐसी सिचुएशन में। और फिर पीछे आते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर एक ही रास्ता है। और फिर प्रोफेसर जी के साथ जो ट्रेनिंग की थी उसको याद करते हुए बोलता है कि शायद अब टाइम आ गया है, मुझे अपने कॉम्प्लेक्स को यूज़ करना ही होगा इसके ख़िलाफ़। मेरे पास वो एक ही मूव है जिसे मैं हर रात प्रैक्टिस करता था प्रोफेसर जी के साथ ट्रेनिंग करते हुए, शायद ये काम करे। ये बोलकर अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे आते ही धड़ाम से गिर जाता है और फिर वो बहुत घबरा कर अपने विंग्स की तरफ देखता है और बोलता है क्या, अब ऐसा मत कहना, मेरी विंग्स इनके साथ क्या गड़बड़ है अभी। सूचन की ऐसी हालत देखकर वो इंसेक्ट मैन हंसता है और बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम इतने में ही थक गए हो। सूचन सोचता है कि क्या, क्यों, आखिर ऐसा अभी ही क्यों होना था। और फिर उसको प्रोफेसर की बात याद आती है, जहां प्रोफेसर ने कहा था कि मैं जब भी अपने इंसेक्ट एबिलिटीज़ का यूज़ करता हूं तो मेरी बॉडी को इसके साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं। वो बात याद आते ही सूचन बोलता है क्या ये सब वही तो नहीं है। वो इंसेक्ट बॉय हमला करते हुए हंसता है और बोलता है कि यार अपनी जगह से हिलो तो सही वरना मर जाओगे। जिस बात को सुनकर सूचन भी बोलता है कि मेरी कमज़ोर बॉडी, हिलो। उसका वो इंसेक्ट में कन्वर्ट हुआ हाथ सूचन के जस्ट फेस के सामने आ गया था और सूचन भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था उसको देखकर अपने इतने पास। लेकिन अचानक से बिंगो,
وہ اینٹینا گل آ جاتی ہے اور ایک کی حملے سے اس ہاتھ کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے دوسری طرف، ٹینٹیکل کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے دوسری طرف۔ اس اینٹینا گل نے کافی زوردار حملہ کیا تھا جس سے اس انسیکٹ بوائے کا ہاتھ کافی دور جاتا ہے پیچھے۔ سوچن پھر ہوئی جن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ ہوئی جن، تمہارے گھاؤ ہیل کیسے ہوئے؟ ہوئی جن اپنی اس اینٹینا گل کا نام ہے۔ وہ انسیکٹ بوائے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے۔ مجھے صحیح سے یاد ہے میں نے اس کو کافی گہرا کٹ دیا تھا۔ اور پھر سے حملہ کر کے بولتا ہے کہ میں ایسا اٹھا ہوا فائٹ کرتے دیکھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پھر سے جاؤ وہیں اپنی پرانی طرح لیٹی رہو تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر ہم ہوئی جن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دم بیڈز کھڑی تھی، اپنے بال کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر، مطلب تھوڑے سے بال اچھے سے اپنا سوچن اینٹینا گل سے بولتا ہے کہ دیکھو تم پر اٹیک کر رہا ہے وہ۔ جس بات کو سن کر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میرا کمپلیکس کیا ہے، آج میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اور پھر اپنے ٹوپی پکڑ کر ایک پوز دے کر بولتی ہے کہ دیکھو ابھی۔ اور وہ اٹیک بھی اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ سوچن کا بھی ایسا پوز دیکھ کر منہ کھلا رہ گیا تھا اور بولتا ہے واہ۔ اور وہ اینٹینا گل اپنی جگہ سے سپن ہوتی ہے، مطلب لاٹو کی طرح گھوم جاتی ہے، اور بوم، پھر ہم دیکھتے ہیں ایک شاندار سا امپیکٹ اس انسیکٹ بوائے کے ہاتھ پر، جسے اس انسیکٹ بوائے کے ہاتھ کو پوری طرح سے پیچھے جھٹک دیا ہوتا ہے۔ اس اٹیک کی فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ انسیکٹ بوائے بھی چلا اٹھتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ۔ سوچن بھی یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا، جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ رکو اور دیکھو، مجھے تمہیں دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا سیکھا ہے اس کیمپس میں، مطلب کالج میں۔ اور پھر ہم اینٹینا گل کا ایک خطرناک سا پوز اینٹینا گل کے پاس کے کچھ سینس دیکھتے ہیں جہاں پر دو لڑکی اور ایک لڑکا کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولتی ہے کہ دیکھو وہ آ گئی، دوسری لڑکی بولتی ہے ہاں آخر کار آ ہی گئی وہ۔ یہ وہ اینٹینا گل ہوتی ہے جو کہ ابھی 17 سال کی تھی اور ہائی کالج جاتی تھی اس وقت۔ وہ ایک جگہ سے نکلتی ہے جس پر وہ دو لڑکیاں بولتی ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا تم صحیح ہو، یہ تو سچ میں یہاں بیسمنٹ میں رہتی ہے۔ یہ بول کر اس اینٹینا گل کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھو وہ سیڑھیوں سے اوپر آئی ہے، وہ ایسے دکھاتی ہے کہ وہ بہت کول ہے، لیکن وہ ایک غریب خاندان سے ہے اور بیچاری ایسی جگہ رہتی ہے لیکن ایکٹ ایسی کرتی ہے جیسے بہت رچ ہو۔ اینٹینا گل بھی ان لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا حیران رہ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ اس اینٹینا گل کا ویڈیو بنانے لگتے ہیں جس پر ایک لڑکی بولتی ہے کہ صحیح سے فوکس کرو، زوم کر کے اس کا چہرہ صحیح سے دکھنا چاہیے، جس پر وہ لڑکا بولتا ہے ہاں میں وہیں کر رہا ہوں، بعد میں ہم اس سب کو دکھائیں گے اس کی ویڈیو۔ اور پھر ہم کو اینٹینا گل بتاتی ہے کہ میں بہت غریب تھی، اسی لیے انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اور اینٹینا گل بولتی ہے کہ جب ناانصافی اور بولنگ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اچانک سے جو ویڈیو بنا رہا تھا اس لڑکے کو ایک لات مار دیتا ہے، جس پر وہ لڑکیاں دو چلا رہی تھی اور وہ لڑکا تو ایک ہی کک میں ڈاؤن ہو گیا تھا، جس پر وہ لڑکا سمپلی سوری کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ آج کل میرے پیر کچھ زیادہ ہی چل رہے ہیں۔ پھر اینٹینا گل اس کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ میں نے وہ سب برداشت کیا کیونکہ میرے پاس ابھی بھی میرا ایک بھائی تھا۔ اس لڑکے کا نام جوانگ جن پارک ہوتا ہے، ایج اس کی 25 ہوتی ہے اور یہ مطلب ہائی اسکول ڈراپ کیا ہوا ہے اور لیبرر کا کام کرتا ہے، مطلب دیہڑی مزدوری۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اینٹینا گل اپنے بھائی سے بولتی ہے کہ بھائی میں گھر آ گئی، لیکن اچانک وہ ایک کوکروچ دیکھ لیتی ہے۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ کوکروچ ادھر ادھر رینگ رہا تھا جس کو دیکھ کر وہ اچانک سے چلا دیتی ہے، جس چیخ کو سن کر وہ اس کا بھائی جو سو رہا تھا فوراً سے اٹھ کر بولتا ہے کیا ایک دوسرا بھی ہے، جس پر اس کی بہن بولتی ہے ہاں یہ رہا، اس بھائی کو ہم پارک ہی بولیں گے۔ یہ پارک بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے اسے مار دوں گا، لیکن جب اسپرے کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسپرے ختم ہو گیا تھا، دونوں تھوڑے شوق رہ جاتے ہیں کہ اب یہ کیا کریں۔ پارک بولتا ہے کہ اسپرے ختم ہو گیا، جس پر اینٹینا گل بولتی ہے کہ ہاں وہ مجھے دکھ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں اکٹھا زور سے چلاتے ہیں
جہاں راستے سے ایک بلی گزر رہی تھی وہ چیخ سن کر بھی ڈر جاتی ہے، لیکن فائنلی وہ دونوں اس بگ کو مار دیتے ہیں، جس پر پارک بولتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا اور اسپرے ہوتا تو ہمیں اتنا بھاگنا نہیں پڑتا، جس پر اینٹینا گل بولتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں بہت سارے ہیں۔ پھر پارک اپنے فون میں دیکھ کر بولتا ہے کہ آج کل ایک اسپرے بہت مشہور ہے جس کا نام جنگل جوس ہے، کیا ہمیں اس کو خریدنا چاہیے؟ جس بات کو سن کر اینٹینا گل بولتے ہیں کیا پاور کلر نام ہے اس کا یا جنگل جوس، جو بھی ہے لگتا تو کام کا ہے، دیکھتے ہیں۔ جس پر اس کا بھائی بولتا ہے کہ اس کے اونر بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کا اسپرے ہر قسم کے بگس کو مار سکتا ہے صرف ایک اسپرے سے، اگر یہ ناکام ہوا یا اس نے کام نہیں کیا تو اس کے پیسے وہ دیں گے، جس پر وینٹینا گول بولتی ہے سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس پر اسی کو ہی خریدتے ہیں۔ پھر اینٹینا گل بولتی ہے کہ لگتا ہے مجھے اسکول کو ڈراپ آؤٹ کرنا ہوگا اور باؤنٹی ہنٹنگ کے لیے جانا چاہیے، تم کیا بولتے ہو؟ جس بات کو سن کر اس کا بھائی بولتا ہے کہ تمہیں پیسے کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، سب کچھ سنبھال لوں گا میں۔ پھر اینٹینا گل سوچتی ہے کہ ہمارا بیسمنٹ میں جو گھر تھا وہ کافی اندھیرا تھا، چھوٹا تھا اور وہاں ہمارا جینا مشکل ہو گیا تھا ان کیڑوں کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے، لیکن اس کا بھائی بولتا ہے کہ میں یہ میک شور کروں گا کہ میں تمہیں ایک اچھے کالج بھیج دوں، اور اینٹینا گل مزید سوچتے ہوئے بولتی ہے کہ میرے پاس امید کی ایک کرن تھی، میرا بھائی جو میرے لیے لوئل تھا اور میرے لیے محنت کر رہا تھا۔ اور پھر ہم اگلے پینل میں دیکھتے ہیں جہاں اس کے بھائی کی تصویر لگی ہوتی ہے اور اینٹینا گل سوچتی ہے کہ یہ اس وقت تک تھا جب تک میرا بھائی زندہ تھا اور میرے پاس تھا، اس کی مرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار تھا اور پھر بھی ہم دونوں کے لیے کام کر رہا تھا تاکہ ہم دونوں سروائیو کر سکیں، اسی لیے اس نے حد سے زیادہ محنت کی، اتنا کہ اس کی باڈی سہ نہیں سکی اور غربت نے میری بھائی کی جان مجھ سے لے لی۔ اور پھر ہم اینٹینا گل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، غربت نے میری وہ ایک امید بھی مجھ سے چھین لی جس سے مجھے تھوڑی راہ نظر آ رہی تھی کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں ایک اچھی زندگی کی طرف، اور پھر روتے ہوئے بولتی ہے کہ کاش یہ ایک برا خواب ہوتا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پھر ہم ان دو لڑکی اور ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ونڈو کے پاس میں کھڑے تھے اور بول رہے تھے وہ یہاں اندر ہی ہے اور یہ کھڑکی بھی کھلی ہے، جس پر دوسری لڑکی بولتی ہے کیا تم اس بارے میں شور ہو؟ تو پہلی والی لڑکی ایک باکس کو اوپن کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ہاں، کیونکہ اس کے بھائی نے میرے بوائے فرینڈ کو کک ماری تھی، جس پر وہ پہلی والی لڑکی بولتی ہے کیا وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا؟ وہ اس کا بھائی تھا جس نے کک ماری تھی، اور کوکروچ گل میں تمہارے لیے کچھ دوست لائی ہوں جو تمہارے ساتھ رہ سکیں، یہ بول کر بہت سارے کوکروچ کو پھینک دیتی ہے اس ونڈو سے، جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت فٹ ہوں گے۔ اینٹینا گل بھی اس کو دیکھ کوکروچز کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اینٹینا گل سوچتی ہے کہ اگر میں اس نائٹ میئر سے بس اٹھ جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہ لڑکیاں سارے کوکروچ کو اندر ڈال دیتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہیں، جس وجہ سے اینٹینا گل بھی بہت زوروں سے چلاتی ہے۔ اینٹینا گل نیچے گری ہوئی تھی اور سوچتی ہے کہ لیکن میں کبھی اس بلنگ سے بچ نہیں پائی، چاہے میں نے کتنی ہی ہارڈ کوشش کیوں نہ کی ہو۔ غربت ایک ایسی لعنت تھی جو بار بار کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی تھی میری زندگی میں آنے کی اور اسے ختم کرنے کی۔ اور ہم بہت سارے کوکروچز کو دیکھتے ہیں جو کہ اس گھر میں آ گئے تھے اور سوچتی ہے کہ مجھے اس اندھیرے میں رکھنے کی ہمیشہ غربت کوشش کرتی ہے۔ پھر اس کی نظر اس جنگل جو اسپرے پہ جاتی ہے، یہ دیکھ کر وہ تھوڑا خوش ہوتی ہے لیکن بولتی ہے اتنے سارے کے سامنے یہ کام کرے گا یا نہیں۔ وہ روتے ہوئے اسپرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور بگ بھی آگے بڑھ رہے تھے، جس پر بگ یا کوکروچ ایک ہی چیز ہے، جس پر وہ اینٹینا اگر اس اسپرے کو پکڑ لیتی ہے، روتے ہوئے اسپرے کو کر دیتی ہے اور زور سے چلانے لگ جاتی ہے۔